دوستو یہ بات چاہے آپ کو کوئی کہانی لگے مگر یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک فلائٹ 1955 میں جرمنی سے برازیل جانے کے لیے 92 پیسنجرز کے ساتھ جرمنی کے رن وے سے ٹیک آف کرتی ہے۔ اس فلائٹ کو اپنا سفر مکمل کرنے میں پورے 18 گھنٹے لگنے تھے مگر اس فلائٹ کو اپنا یہ سفر مکمل کرنے میں پورے 37 سال لگ گئے۔ 37 سالوں کے بعد یہ فلائٹ جب اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو برازیل کا ایئرپورٹ جو نظارہ دیکھتا ہے اس نظارے نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ اس پلین میں موجود سبھی لوگ مارے جا چکے تھے اور ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے ابھی بھی پلین کی سیٹ پر موجود تھے۔ یہاں تک کہ جس پائلٹ نے پلین کو برازیل کے ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا وہ بھی کنکال بن چکا تھا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پائلٹ زندہ ہی نہیں تھا تو پھر ایک مرے ہوئے پائلٹ نے پلین کو لینڈ کیسے کروایا؟ آخر یہ پلین 37 سالوں تک کہاں تھا اور آخر ایسا کیا ہوا کہ اس پلین میں سبھی لوگ مر گئے؟ کیا یہ پلین کسی ٹائم ٹریول سے گزرا یا پھر یہ کوئی جھوٹی کہانی ہے؟ آسو ٹی وی کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید۔ اگر آپ آسو ٹی وی کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ 2 جولائی 1955 ایک ایسا دن تھا جو 90 سے زیادہ زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے الجھا دینے والا تھا۔ پین امریکن فلائٹ 914 اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ پلین کے ٹیک آف ہونے تک 3 گھنٹے تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا۔ 3 گھنٹوں تک یہ پلین ریڈار میں پوری طرح نظر آتا رہا اور پھر اچانک سے پلین کنٹرول روم سے ڈسکنیکٹ ہو گیا اور دوبارہ یہ فلائٹ کنٹرول روم سے کنیکٹ نہیں ہو سکی۔ یعنی یہ فلائٹ اب پوری طرح سے غائب ہو چکی تھی اور ریڈار بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اس طرح فلائٹ کو ٹیک آف کیے 10 گھنٹے بیت گئے تھے اور پین امریکن 914 کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ اتنے سارے پیسنجرز کو لے کر نکلنے والا پلین اچانک سے اگر غائب ہو جائے تو ایئر لائنز کے لیے بہت چنتا کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے انویسٹیگیشن ٹیم کے 4 بڑے ہیلی کاپٹر پلین کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، پر جب یہ ٹیم وہاں پہنچی تو یہ کیس سلجھنے کی بجائے اور الجھن میں پڑ گیا۔ جہاں سبھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پلین پیسیفک اوشن کے بیچوں بیچ غائب ہوا ہے تو پلین اسی کے بیچوں بیچ ہی کہیں کریش ہوا ہوگا، مگر سمندر کے اندر سے لے کر سمندر کے باہر تک پلین کا ملبہ تو دور کی بات اس کا نام و نشان بھی نہیں مل سکا۔ لیکن جرمنی کی گورنمنٹ اس کو ہر بار ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ پھر 37 سالوں بعد وہ ہوا جس کا انتظار پچھلے 37 سالوں سے جرمنی کی گورنمنٹ کو تھا۔ 12 اکتوبر 1999 کو پورٹو ایلیگرے کے ریڈار میں ایک ان نون جہاز دکھائی دیا۔ یہ پلین نیو یارک ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ نیو یارک کے کنٹرول سینٹر نے اس پلین کے پائلٹ سے کانٹیکٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ سین ڈیاگو کا وہی پلین ہے جس کو 37 سال پہلے اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ کنٹرول روم نے جب پائلٹ سے بات کی تو پائلٹ نے پہلا سوال کیا کہ ہم کہاں ہیں؟ تو کنٹرول روم کے ایک آفیسر نے بتایا کہ آپ پورٹو ایلیگرے ایئرپورٹ کے بالکل نزدیک ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے پائلٹ پہلے ہی کسی وجہ سے گھبرایا ہوا تھا۔ کنٹرول روم نے پائلٹ سے پوچھا کہ اپنے بارے میں مزید کچھ اور انفارمیشن دیں تاکہ آپ کو ایئرپورٹ پر لینڈ کروانے کی اجازت دی جا سکے۔ تو پائلٹ نے جو بتایا وہ سن کر کنٹرول روم کے سبھی لوگوں میں سناٹا پھیل گیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے 2 جولائی 1955 کو جرمنی سے برازیل جانے کے لیے ٹیک آف کیا تھا اور اسے برازیل صبح 9:15 پر پہنچنا تھا۔ کنٹرول روم پوری طرح حیران تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جہاز کے پائلٹ نے اس ایئرپورٹ پر کنٹرول روم سے پلین لینڈ کروانے کی اجازت لی اور کنٹرول روم نے بھی ہڑبڑی میں اس پلین کو لینڈ کروانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد پائلٹ نے کنٹرول روم کے کسی بھی آفیسر کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ فلائٹ جب لینڈ کرتی ہے تو کافی دیر تک جہاز سے کوئی بھی انسان باہر نہیں آیا۔ کنٹرول روم نے اس جہاز کے پائلٹ کو کئی میسیجز کیے اور گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جب پائلٹ کا کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے جہاز کا دروازہ توڑ کر اس کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن جیسے ہی اس جہاز کا دروازہ کھلا تو پہلے اس جہاز سے اتنی بدبودار گیسیں باہر نکلی جس نے کئی باہر کھڑے لوگوں کو بے ہوش کر دیا۔ لیکن جب اسپیشل فورس اس جہاز کے اندر داخل ہوئی تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جہاز میں سبھی پیسنجرز کنکال بن گئے تھے۔ یہ سبھی لوگ کئی سالوں پہلے مارے جا چکے تھے۔ پلین کیونکہ بہت ہی سیفلی لینڈ ہوا تھا اس وجہ سے یہ بات تو طے تھی کہ پائلٹ ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ اس نے لینڈنگ سے پہلے کنٹرول روم سے بات بھی کی تھی۔ لیکن جب اس کا دروازہ کھولا گیا تو وہ بھی کنکال کی شکل میں ہی پائلٹ کی سیٹ پر موجود تھا۔
लेकिन उसका हाथ अभी भी प्लेन के कंट्रोलर पर था, जिससे लगता था कि इस मरे हुए पायलट ने ही इस प्लेन को लैंड किया था। ये अब एक ऐसी मिस्ट्री बन चुका था जिसको हर हाल में सुलझाना यहाँ की गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी बन गया था। ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन को टॉप सीक्रेट रखा, लेकिन वहीं मीडिया ने इस बात को इतना फैलाया कि ये बात मुख्तलिफ कहानियां बनकर लोगों के सामने आ गईं। बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर अटेलो ने इस जहाज के साथ रास्ते में होने वाले इंसिडेंट्स की पूरी किताब खोलकर रख दी। इन्होंने बताया कि ये जहाज आसमान पर किसी टाइम लूप में फंस गया था, जिस पर जहाज के मुकाबले टाइम बहुत तेजी से चल रहा था। टाइम लूप के हिसाब से प्लेन को जर्मनी से ब्राजील आने में 18 घंटे ही लगे, लेकिन जमीन पर यह वक्त 37 सालों के बराबर था। मतलब ये कि जिस टाइम लूप में ये जहाज फंस गया था वहाँ 1 घंटा जमीन के 28 साल के बराबर था। और जैसे ही प्लेन टाइम लूप से निकलकर जमीन पर आता है तो जमीन पर आते ही जहाज में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि 37 साल तक आखिर प्लेन कैसे टाइम लूप में उड़ता रहा। डॉक्टर मटेलो की थ्योरी के मुताबिक जहाज में 18 घंटे का सफर के लिए इसमें फ्यूल डाला गया था और वो फ्यूल टाइम लूप के मुताबिक पूरे 18 घंटे ही इस्तेमाल होता रहा, मगर जैसे ही ये टाइम लूप से निकला तो वो फ्यूल भी खत्म हो गया। जब इस जहाज के फ्यूल टैंक को देखा गया तो ये टैंक बिल्कुल खाली था, जिसमें कम से कम 10 से 12 लीटर पेट्रोल अभी भी मौजूद था, जिससे जहाज को बहुत मुश्किल से लैंड करवाया गया। लेकिन ये सारी बातें और इतने समझदार डॉक्टर्स की थ्योरी को देखते हुए अभी भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि क्या सच में आज से कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था और क्या सच में इंसान किसी टाइम ट्रेवल में फंस सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में साफ साफ कहा है कि टाइम को बदला जा सकता है और हम इससे फ्यूचर में आगे या पीछे जा सकते हैं। मतलब अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है और वो जमीन पर मौजूद टाइम से बहुत पीछे चला जाता है। और अगर कोई चीज ऐसे टाइम लूप में फंस जाए जो बहुत स्लो हो तो वो जमीन पर चलने वाले टाइम से बहुत पीछे रह जाता है। और जर्मनी के इस जहाज पैन अमेरिका 914 के साथ भी यही हुआ होगा। जो भी हो, ये बात सच्ची हो या फिर कोई कहानी, लेकिन आज पूरी दुनिया इस इंसिडेंट्स को जानती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में इस प्लेन ने टाइम ट्रैवल किया या फिर ये कोई एक्सपेरिमेंट था? कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।